ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو ہم لوگوں نے پہلے سیشنز کی ہے سورہ کہف کے، اس میں پورٹلز کا ذکر ہے، ٹائم ٹریول کا ہم نے ذکر کیا. یہ ساری چیزیں ہم اگر مارول کی نظر سے دیکھیں نا، ایونجرز کی نظر سے دیکھیں، ہمیں سمجھ آتی ہیں. لیکن اچھا پھر آپ نے حدیثوں کا بھی ریفرنس دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کلیئر ہوتا ہے کہ ابن عباس نے اور وہ، لیکن جو بیچ کا ایک گیپ ہے نا، ہم کسی آپ کے علاوہ، ہمارے سیشنز کے علاوہ، ہم کسی اسکالر کے پاس چلے جائیں، کسی بھی پوری دنیا میں ابھی دیکھ لیں تو مشکل ہے. کیا ان کے پاس کیا وہ قرآن کو سمجھ گئے؟ کیا ان کے پاس پہلے نالج آ گئے؟ کیونکہ وہ علم ہے. اس کو ہم کس سے، کیونکہ اس کے ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا مارولز کی یہ کہانی ہے، فرضی کہانی ہے. اس پہ آپ ہمیں کس طریقے سے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، ہر زمانے کی نا اپنی کنڈیشننگ ہوتی ہے، مینٹل کنڈیشننگ. ہر دور میں ایک سوچ کے خاص سطح تک پہنچتی ہے. سائنس پہلے تھی نہیں کبھی. 200-300 سال پہلے سائنسدان بھی ایسے ہی سوچتے تھے جیسے ہم لوگ ابھی سوچ رہے ہیں. جب سائنس نے آسمانوں کی طرف دیکھا ہے اور ایسے ایسے راز عیاں ہو چکے ہیں ہمارے اوپر، یہ بلیک ہول کا کانسیپٹ، گیلیکسیز، سٹارز، گریوٹی، میرر اٹ سیلف، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا یہ بڑے ریسنٹ ہیں. تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ ذرا سی اس کنڈیشننگ کے اندر عجیب لگتی ہے. سائنس کی کوئی بھی بات عجیب ہی لگتی تھی. جب پہلی دفعہ یہ بتایا گیا تھا کہ زمین گول ہے تو دنیا پاگل ہو گئی تھی لٹرلی. بڑے بڑے سائنسدان، اس وقت کے جو سائنسدان تھے، انہوں نے وہی کفر کے فتوے لگائے تھے ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا گول کہہ رہے ہیں لوگ، اور وہی زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا سکرات کو. The real question is not about what science is doing. The real question is کہ مسلمانوں کی سوچ کہاں تک پہنچی ہوئی. بہرحال اس تک آنے کے لیے بھی ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ میں تو اتنی ٹی وی فلمیں دیکھتا نہیں، مگر یہ بڑی ایک تنقید ہے میرے اوپر بڑی زبردست کہ یہ آپ فلمیں دیکھتے ہیں بہت، اس لیے آپ کی ایسی سوچ ہے. اصل میں یہ ایسی سوچ میری ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیں. فلموں کی سوچ ایسی کیسے بن رہی ہے، یہ اصلی سوال ہے. Why are they talking about things which are only in the Quran? قرآن پاک وہ ہنٹ کلیئر کر کے دے رہے. حدیث حضرت ابن عباس کی جو تمام تر فلسفی ہے وہ ساری کی ساری یہ مارول والے وہاں سے لے رہے ہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں. اصل میں ہم جو چیز مس کر رہے ہیں نا وہ یہ کہ ہالی ووڈ کو یہ سارے کے سارے ٹائم ٹریول کے اور پورٹلز کے اور یہ تمام تر انٹر گلیکٹک اور ایسٹرو فزیکل معاملات اور یہ ادھر ادھر کی بلائیں دنیا میں آ جانا اور پورٹل سے ٹائم ٹریول کرنا اور یہ ٹیلی پورٹ کرنا، یہ سب کہانیاں وہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، یہ اصلی سوال ہے. تو اس کا جواب جو ہے نا وہ جب ہمیں پتہ چلے گا تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ کتنا بڑی طاقت ہمیں مل چکی ہوئی تھی. صحابہ کے پاس تھی وہ طاقت، اور وہ کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ ہالی ووڈ والے؟ وہ لاتے ہیں پیرلل سویلائزیشن کی ہسٹوریکل ڈاکیومنٹریز کے تھرو، جو لائبریریز بھری ہوئی ہیں سومیرینس کی، مائنس کی، ناٹ جسٹ سومیرین، میسوپوٹیمیم میں اور بھی بڑی تہذیبیں رہی ہیں، بیبلونینس. یہ جتنے بھی علوم حاصل کر چکے تھے یہ انسانوں کے الگ الگ ادوار میں انسان نے جو علم حاصل کیا ہے، جتنا پیچھے جائیں گے تو اتنا زیادہ فیسینیٹ کرے گا ہمیں یہ والا کانسیپٹ. حالانکہ ان کے لیے یہ چیزیں فیسینیٹنگ نہیں تھی. جب سومیرین ٹیبلٹس کے اندر وہ والے سٹوریز کو پڑھیں گے، وہ سمبلز دیکھیں گے، وہ مطلب میں کو مثال دیتا ہوں کہ سومیرینز نے 16,000 سال پہلے سیٹرن کے رنگز بھی بنائے ہوئے تھے، سیٹرن کا نارتھ پول بھی بنایا ہوا تھا. ان کے پاس تو ٹیلیسکوپ نہیں تھی نا. تو ان کو یہ والی باتیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آ کے آسمان کی مخلوق آ کے بتاتی تھی، تو یہ ایک سائنٹیفک ایویڈنس بن جاتا ہے پھر، کیونکہ اب ہم سائنس کے تھرو جانتے ہیں کہ سیٹرن کا جو نارتھ پول ہے وہ ہیکساگون ہے. دنیا میں کوئی اور چیز اس طرح کی شیپ نہیں رکھتی جو سیٹرن کا نارتھ پول رکھتا ہے. یہ 16,000 سال پہلے کیسے ان کو پتا تھا؟ سیٹرن کے رنگز کیسے نظر آتے تھے؟ ہمیں تو نہیں نظر آتے بغیر ٹیلیسکوپ کے، ان کے پاس تو کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھی. سو ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ اصل میں ہالی ووڈ کا نہیں ہے. یہ مارولز اور یہ جتنی بھی چیزیں یہ اصل میں وہ والی تہذیبوں سے فیسنیٹ ہوئے ہیں. یہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں غلط، یہ تو مجھے چاہیے بھی نہیں. ہم جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن اور حدیث کے اندر ایسے ایسے معاملات ہیں جیسے ہاروت ماروت کا قصہ جو ہے. ہاروت ماروت کے قصے میں یہ حدیث میں ہے کہ ہاروت ماروت کا قصہ کیا ہے. یہ قرآن میں پاک میں تو نام بتا کے بتایا کہ بس this is as referable as the next piece of literature جو کہ انجیل میں اور توریت میں لکھا ہوا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ باقی کی کتابوں پہ ایمان لائیں، اور ہم نے وہ ایمان تو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا نا. ہم تو مسلمان ہونے کے، کوئی بھی مسلمان اس وقت انجیل کو انجیل نہیں مانتا.
ہمارے آرٹیکل آف فیتھ ہے کہ وہ کتاب بدل چکی ہے، مگر ساتھ ہی ہمارے اندر سے وہ پوری کی پوری کتاب کی ایسنس بھی ڈیلیٹ کروا دی جاتی ہے بچپن سے. حالانکہ پوری کی پوری انجیل کے اوپر آپ کا ایمان لانا ضروری، مطلب پوری انجیل کا مطلب ہے کہ انجیل کے کانسیپٹ کے اوپر آپ کا ایمان لانا ضروری ہے. یہ ماننا مسلمان ہونے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ابھی جو انجیل ہے اس میں کچھ حصہ واقعی میں چینج نہیں ہو سکا، ورنہ یہ آرٹیکل مسلمانوں کی سائیکالوجی میں نہ اللہ تعالیٰ ڈالتے. اللہ تعالیٰ کو کلیئرلی بتا دیتے کہ آپ کسی اور کتاب پہ مت ایمان لے آنا، آپ صرف قرآن پہ ایمان لانا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ کتب پہ ایمان لاؤ، باقی کی آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ایمان کا حصہ ہے ہمارے. وہ کون سی کتابیں بھی کہاں ہے؟ وہ یہی کتابیں. ظاہر ہے ان کے اندر انحراف ہوا ہے، جو چیز نہیں وہ چینج کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایز این اسمپٹیو آرڈر رکھا کہ یہ تمہیں پہلے سے پتا ہے، یہ دنیا ویسے ہی مان رہی ہے. اس کو میں اب بار بار تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس وقت تمہیں آگے کی جو سوچ ہے نا وہ بنانی ہے. سو جو ہے نوح کا قصہ پورا کا پورا وہ قرآن پاک میں اس تفصیل سے نہیں ہے جو کہ انجیل میں. ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر وہ اسی طریقے سے لینا پڑے گا. جسٹ لائک دیٹ حضرت ادریس کا قصہ وہ قرآن پاک میں ہے ہی نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ادریس کو ہم نے اوپر کے مکان میں اٹھا لیا. ٹھیک ہے، سورہ مریم میں کیا ہے اوپر کا مکان. اگر ہم اس انجیل کے اوپر اس طرح کا ایمان نہیں رکھیں گے جس طریقے کی ضرورت ہے، تو کہیں سے تو ہمیں کوئی ریفرنس چاہیے ہوگا نا حضرت ادریس کا. تو حضرت ادریس کا جو معاملہ ہے وہ بک آف اینوک ہے، پوری حضرت ادریس کی کتاب ہے پوری انجیل کے اندر. اب وہ والی انجیل جو کہ حضرت ادریس کے بارے میں کوئی ایسے عقیدے کی بنا رہی ہو تو ہم بے شک نہ مانیں. مگر حضرت ادریس کے قصہ ماننے میں کیا مسئلہ آپ کو؟ جب حضرت ادریس کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی ہی بات کی جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک معمہ ہے کہ اوپر کے مکان میں اٹھا لے کا کیا مطلب ہے. تو ہمیں پھر ریفر کرنا پڑتا ہے ان کتابوں کو کہ کیا بات ہو رہی تھی. تو لیکن حضرت عمر فاروق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ پہلے قرآن پاک سے پہلے نہیں آپ نے اسرائیلیات پڑھنی، یہ منع کیا تھا. اور بعد میں اجازت دی جب قرآن پاک کا پوری طریقے سے صحابہ اکرام کو ازبر ہو چکا تھا قرآن، تو پھر اجازت دی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا پڑھو باقی کی کتابیں. یہ شروع کے دور کی حدیث ہے جو آپ سنا رہے ہیں کہ پہلے قرآن پاک سے پہلے مت آپ توراۃ اور انجیل کے اوپر اتنا فوکس کریں. سو یہ بات ویسے بھی ضرورت ہے ہمیں ایز اے ہسٹوریکل ایویڈنس کہ کون سی چیزیں انجیل میں اور توراۃ میں انہوں نے چینج کی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کی خصلت کیا ہے. کیونکہ بہت سے ایسے گیپ ہیں جو قرآن میں ذکر کیے ہیں، اس کا جو بیچ کا گیپ ہے وہ انجیل میں بڑا کلیئر ہوتا ہے اور آپ کو بالکل وہ پوری سٹوری سمجھ آتی ہے. بالکل ہے. جس طرح آپ نے حضرت ادریس کا ذکر کیا وہ ہمیں سمجھ آتا ہے. حضرت عیسیٰ کی بہت سے وہ جو ڈسائپلز کی سٹوری ہے وہ ہمیں ویسے کچھ سمجھ نہیں آتا. سمجھ لیں کہ انجیل کو اگر ہم مان لیں کہ انجیل غلط ہے ساری، یا ہم مان نہیں سکتے، میں اس کی سائنس بتاتا ہوں. کیونکہ انجیل میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو لفظ ب لفظ سیکوینس بائی سیکوینس قرآن والی ہیں. اگر اس کو غلط کریں گے تو قرآن کو بھی غلط کر رہے ہوں گے نا. اس کو کیسے میں غلط کیا دوں جب وہی قرآن پاک اس کی سرٹیفکیشن دے رہا ہے. تو ایسے تو نہیں کتاب کو ہم اٹھا کے زمین میں پھینکتے نا. اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو آپ نے اس طریقے سے اس سے تو بہتر ٹریٹمنٹ دینا جو باقی کسی تاریخ کی کتابیں. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو کہ ایسے لگتا ہے جیسے انجیل میں وہی ایگزیکٹ وہی ہو. اور اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ یہ جو ہے نا دہریے اور یہ جو آج کل کے کرسچنز اور دو کنفیوزڈ پیپل آف دا ویسٹ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پہ الزام ہی لگاتے تھے کہ یہ تو کاپی پیسٹ کرتے رہے انجیل اور توراۃ سے. وہ کاپی پیسٹ کیوں وجہ؟ کیونکہ ایز از لکھا ہوا ہے سارا کچھ. اللہ تعالیٰ تو نہیں اپنا دین بدل رہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو وہی باتیں آ گئی. سو اس طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انجیل کو ماننا جو ہے نا وہ گناہ. انجیل کو مانے بغیر، اللہ کی کتاب مانے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. توراۃ کو مانے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو آپ اس طریقے سے آپ وہ دیکھیں باقی کی چیزیں جو کہ خالی میں انجیل کے اوپر ہی مووی بناؤں تو ہالی ووڈ کی بھی چیخیں نکل جائیں گے کہ یہ کیا عجیب سی باتیں کرتی تم. ابھی ہالی ووڈ بھی اس لیول پہ نہیں آیا جس لیول پہ دا بک آف جائنٹس ہے، دا بک آف ایناک ہے. یہ انجیل کی کتابیں دو. اگر بک آف جائنٹس کے اوپر میں مووی بنا دوں تو فلاپ ہو جائے گی کہ یار یہ ایسی کوئی تم نے کوئی وہ فینٹیسی بنا دی ہے. مارول کیسے ہٹ کی ہوئی انہوں نے، وہ بچوں کے لیے بنا دیا نا مارول تو. مگر اگر خالی بک آف ایناک کی ہالی ووڈ مووی بنے تو ایون کڈز ول سے کہ نہیں یار کچھ زیادہ ہی اوور دا ٹاپ چلے گئے ہو تم. ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ جو ذوالقرنین کا کانسیپٹ ہے نا یہ بہت کلیئر ایویڈنس کے ساتھ ہے ہمارے پاس. اتنے کلیئر ایویڈنس کے ساتھ ہے ہمارے پاس کہ سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کا ہو جانا
یہ خضر کا پائے جانا اور اس کو پھر دجال کے ساتھ سے لنک کرنا، یہ بہت ہی بڑا ایک پیس آف دا پزل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پورٹلز کا قصہ اور دیز انٹر گلیکٹک ٹریجیکٹریز جو ہیں یہ اسلام کا حصہ ہیں، تو یہ حدیث میں ہے. اب میں آتا ہوں اپنے کیس پہ کہ قرآن اور حدیث سے میں بتا رہا ہوں، میں نے کون سا کوئی توریت سے لیا ہے. میں تو کوئی بھی ایسی، میری تو انجیل کے اوپر اس لیول کی اسٹڈی نہیں ہے جس لیول کی حدیث اور قرآن پاک کی. میں تو صرف وہاں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ ذوالقرنین نے جو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے الفاظ کا استعمال کر دیا ہے وہ اتنا کلیئر ہے. جیسے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث جو ہے نا یہ عمومی طور پہ نہیں پہنچائی جاتی، حالانکہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت تمیم الداری، حضرت فاطمہ بنت اسد کی طرف سے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پہ آئے تو ذرا سی تاخیر سے آئے، تو سب لوگ ویٹ کر رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کا. تو انہوں نے آئے کہا کہ مجھے تمیم الداری نے روک لیا تھا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ تمیم الداری کا جہاز جو ہے وہ جزیروں، سمندر کے جزیروں میں سے ایک جزیرے پہ گیا، گم ہو گئے تھے وہ. تو وہاں پہ ایک عورت جساسا، ایک عورت تھی جو لمبے بالوں والی تھی. اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں ایک بندے سے، میں دجال کی جاسوس ہوں اور میں تمہیں دجال سے ملاتی ہوں، تم عرب سے آئے ہو نا، میں تمہیں ملاتی ہوں. اور دجال کو اس نے دیکھا، تمیم الداری نے دیکھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال بھی اپنے بال نوچ رہا تھا، زنجیریں لگی ہوئی تھیں. اور آگے کیا لفظ بولتے ہیں تمیم الداری اللہ کے نبی علیہ السلام سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمیم الداری نے مجھے کہا کہ جب میں نے دجال کو دیکھا تو وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں اچھل رہا تھا، اچھل کود کر رہا تھا. ینزو کا لفظ ہے، ینزو فی السماوات فی السماء والارض. اس کو ہم نے جو پڑھا ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کو یعنی جیسے وہ دوسری حدیث ہے. میں یہ دوسری حدیث فاطمہ بنت اسد کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں اچھل کود کر رہا تھا. زنجیریں تو اس کو باندھی ہوئی تھی، اور کون سی زنجیریں تھی؟ زمین سے کسی نے زنجیر باندھی تو آسمان تک کیسے جائے گا وہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ اتنا بڑا ایک مطلب صحابہ کے لیے ایزی ٹو سالو اس لیے تھا کیونکہ ان کی کنڈیشننگ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہوئی تھی. ہماری جو بیچ کی کنڈیشننگ ہوئی ہے نا وہ میڈیول ٹائمز کی طرف سے ہمارا جو پورا کا پورا معاملہ رہا ہے، اور وہ ہم تلوار اور نیزے سے ابھی تک باہر نہیں آ سک رہے ہیں کہ ہر چیز گھوڑے پہ بٹھانی ہے ہم نے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عیسیٰ فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے نیچے آ رہے ہیں. تو ایک مسلمان کی سائیکالوجی ایسی بنائی گئی ہے کہ جیسے وہ ایک سفید رنگ کا ایک بادل آئے گا اور عیسیٰ ایسے کر کے نیچے آ رہے ہوئے ہوں گے. حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کی حفاظت 70,000 فرشتے کرتے ہیں، غالباً یہی محاورہ ادھر استعمال ہوا ہے، تو وہ خالی زمین کی طرف سے تھوڑی حفاظت کرتے ہیں. فرشتے تو ہمیشہ آسمان اور زمین دونوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سو اٹس سم تھنگ وچ از، یا پھر معراج کا جو کانسیپٹ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے معراج کے کانسیپٹ کو خود ٹائم میں ایکسپلین کر دیا تو پیچھے ہم کا کیا رہ گیا ہمارا، کیسے ایکسپلین کرتے ہیں باقی کے لوگ. پھر ایک اور حدیث ہے جس میں صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جب دجال کا دور شروع ہوگا، وہی 1 سال کا پورا اور اگلا سال 1 مہینے کا پھر ہفتے کا، تو ایسے دیکھیں صحابی نے کیا پوچھا. آگے سے صحابی نے پوچھا کہ کیا زمین اسی سپیڈ سے اپنے مدار پہ گھومے گی؟ سوچیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس طریقے سے گھومے گی جیسے ہوا بارش کو آگے لے کے جاتی ہے نا، اس سپیڈ سے زمین آگے گھومے گی. یہ سوچیں، یہ سائنس کے تھرو ان لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام اس لیول تک لے کے جا چکے ہوئے تھے کہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے. تو پھر میرے سوال کو نا آپ نے ایک قسم کا بڑا کلیئر جواب دے دیا کہ ایک گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، کنڈیشننگ اور صحابہ کی جو ڈسکشنز تھی. آپ دیکھیں قرآن میں بھی اگر آپ غور کریں تو آسمانوں کا اور ان کا جگہ جگہ پہ ذکر ہے، آسمان کا اور تاروں کا دروازے ہو جانا ملٹیپل جگہوں پہ ذکر ہے. پھر اب ایک بڑی طویل صدیوں کا گیپ ہے، اور پھر کافی سارا، 1 صدی کا نہیں ہے، یہ 7-8 صدیوں کا گیپ ہے، کیونکہ مسلمانوں کو وہ والے معاملات رہے نہیں نا. کیوں نہیں رہے؟ جس طرح کا دشمن اس طرح کا ہتھیار. اس وقت سائنس نے ترقی اور اسی وجہ سے جب مسلمان ترقی کی تو سب سے زیادہ اسٹرونومی میں اوپر گئے. اس سے پہلے ہمیں یہ چیز اس طرح نہیں ملتی. بالکل، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ من آیات، کہ میری آیات میں سے، میری نشانیوں میں سے، تو اس کی اتنی ساری تعداد صرف آسمانی نشانیاں ہیں
کہ آپ کا دماغ اس کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا مسلمان ہونے کے ناطے کہ پھر کیا نشانی ہمیں پتہ چلے. اور پھر لوگوں نے ڈھونڈی, مسلمانوں نے ڈھونڈ کے بتائی اسٹرانومی, ساری کی ساری مسلمانوں کی مرہون منت ہے, کہاں سے کیا کیا چیزوں کی بنیاد رکھ دی انہوں نے. سو یہ ایک بہت بڑی ایک بائسنس ہے کہ سائنس کے خلاف اتنا ہو جانا کہ قرآن پاک کو بھی پھر آپ بالکل ایک خاص طریقے سے ہی دیکھنا. حالانکہ آج کل کے دور میں چاہے آپ کو سائنس اتنا تنگ کرے نہ کرے, دجال کے دور میں قرآن پاک سے ہیلپ صرف اور صرف تبھی مل سکے گی کہ جب آپ کو قرآن پاک کو اس طریقے سے دیکھنے کی ایک صفت ہوگی آپ کے اندر, ایک سینس ہوگی, حس ہوگی, آپ نے ڈیولپ کی ہوگی کہ قرآن پاک سے میں کیسے انٹرپریٹ کر رہا ہوں, حدیث کو کیسے انٹرپریٹ کر رہا ہوں. اب معاملہ یہی ہے کہ سارے صحابہ کا نا اس طرح کا انٹلیکٹ ڈیولپ نہیں ہوا تھا, عمومی لوگوں کو تو نہیں ہوا تھا, خاص خصوصی صحابہ تھے. تو جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس کی جب حدیث دیکھتے ہیں تو صاف سمجھ آتی ہے کہ وہ انٹرگلیکٹک باتیں کرتے تھے, وہ کائنات کی اور اسٹرانومی کی باتیں کرتے تھے. یہ دونوں ایسے صحابی ہیں جن کی اب حدیثیں پڑھے تو آپ کو لگتا ہے کہ یار ان کا تو کام ہی شاید یہی تھا کہ آسمانوں اور کائنات کے راز اکٹھے کرے تھے. اور انہی کی طرف سے ایسی حدیث ملتی ہیں کہ صحابی جب ایسی بات کرتے تھے کہ اس کا کوئی مطلب بتاؤ تو کہتے تھے تمہیں بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ, کیونکہ وہ اس لیول پہ آئے نہیں ہوئے تھے ابھی باقی لوگ. سو یہی واقعہ ہو رہا ہے کہ وہ اب اگر ہالی ووڈ مووی نہ ریلیز کرتا تو کوئی اور فتویٰ لگ جاتا میرے اوپر کہ آپ پتہ نہیں کون سی ہوائی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ اب ہالی ووڈ نے کر دی ہے ایسی کوئی باتیں, مارول کی کوئی پوری سیریز نکال دی ہے, تو انہوں نے جو کانسیپٹ لیے وہ قرآن پاک سے نہیں لیے, انہوں نے جن تہذیبوں سے لی ان تہذیبوں نے واقعی میں یہ کتابیں ایسی ہی کر کے لکھی ہوئی ہیں کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں, دابۃ الارض اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ زمین کا جانور, اللہ تعالیٰ نے اس کو ارض کا لفظ بولا, دابۃ الدنیا نہیں بولا کہ اس پلانٹ کا جانور ہے. ہم نے یقیناً اسی پلانٹ سے ساری دنیا کائنات نکالنی ہے. ارض کے لیے اور بھی بڑے تمام سیارے ارض ہیں, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلے کا کانسیپٹ دیا وہ سب ارض ہے. تو سوال سمپل سا یہ ہے کہ جب دابۃ الارض آئے گا تو آیت میں لکھا کہ ان سے باتیں کرے گا. پھر اب میں کیا کروں, یہ مارول نے بولا ہے کہ یا پھر پلانٹ آف دا ایپس نے پہلے کہہ دیا, اس لیے میں بول رہا ہوں پلانٹ آف دا ایپس میں وہ بندر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. آپ نے میرے نیکسٹ کوسچن کو نا آپ نے پہلے اس کو ایڈریس کر دیا. بیسیکلی میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے دماغ میں امپریشن یہ آتا ہے کہ اگر ہم کہنا کوئی مانسٹر آ رہا ہے تو ہمارے دماغ میں کوئی مووی آتی ہے کہ یار کیا مانسٹر یہ, لیکن پھر دابۃ الارض کا تو قرآن میں ذکر ہے, پھر بک آف اینوک اور اس طریقے سے وہاں پہ بھی جائنٹس اور ان کا جو ذکر ہے, تو ہمارا جو امپریشن ہے وہ موویز کی وجہ سے تھوڑا سا کنڈیشن ہوا ہوا ہے. بالکل ایسے میری پرسنل گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت چاہیے کہ جو کنڈیشننگ ہے اپنے بچوں کی وہ کریں گریک اور رومن کنڈیشننگ کے اوپر. ان کی جو کنڈیشننگ تھی نا, کانسیپٹ ان کے شرکیہ تھے سارے, مگر ان کی کنڈیشننگ بہت زبردست تھی. وہ اللہ تعالیٰ کو ایک باقاعدہ ہستی مانتے تھے, یہاں تک کہ اتنا مانا چاہیے کہ جسم بھی بنا دیا. ہمیں تو منع ہے کہ جسم نہ, مگر ہم نے جسم تو ہٹایا, ہم نے اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹ کو بھی ہٹا دیا اپنی سائیکالوجی سے. ہم ایک ایسی فگر کے تصور ہی نہیں کرتے. چلے اللہ تعالیٰ تک تو چلے ہم نہیں جا سکتے, مگر فرشتوں کے بارے میں کسی بھی قسم کی حیت تصور کرنا کفر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے پر تک بتا دیے. قرآن میں ذکر ہے کہ ان کے ہاتھ ہیں, ملٹیپل ہاتھ ہیں, اور اس طریقے سے بالکل. مگر مسلمان سائیکالوجی میں کوئی ایسی کنڈیشننگ نہیں ہے جس سے وہ ریالٹی کا کانسیپٹ آئے اور اس سے پھر ایمان تازہ ہو. گریک کے ایمان اتنے آگے جا چکے ہوئے رشتوں کے کہ انہوں نے شکلیں بھی دی تھی, نام بھی رکھے ہوئے تھے, پھر آپس میں اس طرح کی کہانیاں بھی کرتے تھے. ایک مسلمان کبھی بھی ایسی کہانی نہیں کر سکتا. کہانی کیوں نہیں کر سکتا؟ سائیکالوجی کے اندر وہ الاؤنس نہیں ڈالی گئی کہ فرشتہ بھی کوئی زندہ چیز ہے, کوئی ایسی ہستی ہے جس کا کوئی واقعی جسم ہے, جس طرح کا مرضی جسم ہے. ہماری مسلمانوں کی کنڈیشننگ ایسی ہوئی ہے. گریک اور رومن میتھولوجی کے اندر جو کنڈیشننگ تھی وہ پھر دنیا نے آگے لی, یورپ پورا اس پہ گیا, اور وہ پھر کہاں سے کیا کر بیٹھا اس کی بیس کے اوپر. وہ خود سوچیں پھر, اب آپ کے سامنے ہی ہے سارا. مسلمان لیکن اپنے بس وہ ایک ایبسٹریکٹ قسم کے کانسیپٹس کو لے کے چل رہے ہیں, اور اتنے ایبسٹریکٹ ہے کہ جب دجال آئے گا تو کر کے دکھائے گا تو کہیں گے یہ تو واقعی کوئی چیز ہے. ہم نے بہت بلیک اینڈ وائٹ کر دی ہے, ہم نے بہت گرے کر دیا ہے. ہم نے اتنا گرے کر دیا ہے کہ ہم سے نا وہ پکچر کریٹ ہی نہیں ہوتی ہمارے دماغ میں. ویری ٹرو. اور جب دجال نے آگے پکچر دکھانی ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں نے, اسی لیے تو حدیث ہے کہ عورتیں اور علماء کی کثرت ہوگی دجال کی بیعت کرنے پہ. علماء کس بیس پہ دجال کی بیعت کریں گے؟ ذرا سوچیں, کیونکہ سائیکولوجیکلی جس کنڈیشننگ میں ہم اس کو دیکھیں گے اس کنڈیشننگ کے اندر وہ سب سے پہلے ہمیں دجل وہ سب سے پہلے یہ کرے گا. سو وی ریئلی نیڈ ٹو بی کرسپ اینڈ کلیئر. میں اس لیے گریک اور رومنز کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے
جتنی محنت اپنی اس اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کے کانسیپٹ کے اوپر اس کی ریالٹی کے اوپر کی نا کہ یہ اصلی ہیں, وہ ان کی نیت ٹھیک تھی, وہ لے گئے پھر اس کو پھر کہاں سے کہاں لے گئے. مگر دیکھیں ان کی یہ کاوش کس لیول پہ تھی کہ ان کا بچہ اپنے کسی گاڈ کے اور اپنے کسی اینجل کے نا نام کے اوپر ریلیشن شپ کے اندر اپنا کیریکٹر ڈیولپ کرتا ہوتا تھا.